بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس موجودہ دور میں سرکاری پوسٹوں پر وہی رسائی کرتا ہے جس کے پاس 100 میں سے 30% رشوت دینے کے لیے رقم ہو، یا پھر اس کے پاس 100 میں سے 70% تگڑی سفارش ہو۔ باقی رہی علم، عقل اور سمجھداری تو وہ اتنے نہ بھی ہو تو چلتا ہے، لیکن ایک وقت تھا جب جیسی سیٹ ہوتی تھی ویسے ہی بندے کو تلاش کیا جاتا تھا۔ ناظرین، امام اعظم امام ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا ذہن عطا کیا تھا۔ آپ علم و دانش کے ساتھ ساتھ نہایت ہی سمجھدار اور دانا تھے۔ آپ کی سمجھداری اور دانائی کے بہت سے واقعات ہیں۔ اس وقت کا حاکم، اس وقت کا بادشاہ آپ کی یہ صفات دیکھ کر آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا تھا، لیکن آپ نہیں مانتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جن تحقیقی کاموں کو میں کر رہا ہوں ان میں رکاوٹ ہوگی، اور یہ چیف جسٹس بننے کا کام، قاضی بننے کا کام تو اور کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وقت کے حاکم نے امام ابو حنیفہ کو بھی اور 2-3 اور اہل دانش بندے تھے ان کو بھی پیغام بھیجے، لیکن وہ نہ مانے۔ تو وقت کے بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں یہ چیف جسٹس بنتے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ جو 4 بندے ہیں ان کو گرفتار کر کے میرے حضور پیش کرو۔ پولیس نے جن 4 بندوں کو گرفتار کیا ان میں ایک امام ابو حنیفہ تھے، دوسرے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے تھے حضرت سفیان ثوری، اور جو چوتھا بندہ تھا تو سمجھدار، دانا، لیکن فقیری طبیعت رکھتا تھا۔ سپاہی ان 4 کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے بیٹھ گئے۔ وہ جو چوتھا فقیر تھا وہ زبان سے تو کچھ نہ بولا، بس اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا اور پیٹ کو دباتا ہوا ایسے اٹھا کہ جیسے قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہو۔ وہ فصل میں گھس گیا۔ سب انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ وہ تھا تو نیک بندہ، وہ کون سا قول دے کر گیا تھا کہ قضائے حاجت کے بعد آتا ہوں۔ اس نے ہیلا کیا اور نکل گیا۔ اب سپاہی پریشان تو ہوئے، پھر کہنے لگے چلو 3 تو ہے نا، ان کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ ان کو لے کر چلے تو امام اعظم اپنے 2 ساتھیوں سے کہنے لگے اب میں قیافہ لگاؤں کہ بادشاہ کے دربار میں ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور لگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو امام شعبی ہیں یہ بادشاہ کے دربار میں کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیں گے اور ان کا ہیلا کامیاب ہو جائے گا، اور پھر اپنے بارے میں کہنے لگے کہ میں وہاں ایسی بات کروں گا جس کا بادشاہ کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا، اور یہ جو سفیان ثوری ہے نا یہ پھنس جائے گا۔ چل پڑے۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے، دربار بھرا ہوا تھا، تو اب سب کے سامنے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ بولے ہاں ٹھیک ہوں۔ امام پھر بولے بادشاہ سلامت، آپ کی بیوی بچے بھی ٹھیک ہیں نا؟ اور وہ محل کے خادم اور خادمائیں سب ٹھیک ہیں؟ اور ہاں وہ آپ کے سب گھوڑے اور گدھے بھی ٹھیک ہیں نا؟ اب بادشاہ تو بھرے دربار میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اسے چیف جسٹس بنانا ہے۔ بادشاہ غصے سے بولا کہ فارغ کرو اسے، اور پھر بادشاہ نے امام اعظم سے کہا کہ امام ابو حنیفہ، میں آج سے تمہیں چیف جسٹس بناتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت، میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا جب میں جو بنا رہا ہوں؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، واقعی میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بادشاہ سلامت، پھر اس کی 2 صورتیں ہیں کہ یا تو میں نے جو کہا سچ کہا، یا پھر میں نے جو بولا جھوٹ بولا، ایسے ہی ہے نا؟ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر میں نے یہ جھوٹ بولا ہے تو جھوٹا بندہ چیف جسٹس بننے کے قابل ہی نہیں ہوتا،
اور اگر میں نے سچ بولا تو پھر میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں۔ اب آپ بتا دیں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے کہ سچ بولا۔ اب اگر بادشاہ کہے تو نے جھوٹ بولا تو وہ پھر بھی چھوٹ جاتے، اور اگر وہ کہتے کہ تو نے سچ بولا تو وہ پھر بھی چھوٹ جاتے۔ بادشاہ بولا، ابو حنیفہ تم ہمیشہ ایسا ہی جواب دیتے ہو اور اگلے کو چپ کروا دیتے ہو۔ البتہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا اور وہ بنے رہے۔ کیا ذہن تھا حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، اور کیا کمال کا کیا فل لگایا تھا۔ ناظرین، پھر کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔